نفسی یا رسول اللہ، اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے کہا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ کہ نبی کو کہا اتق اللہ، جب اتنا کہنا تھا حضرت عمر موجود تھے، حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی اذن لی ان اضرب عنقہ، اے اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ کہ جس کی یہ جسارت کہ وہ اللہ کے نبی کو کہے کہ تو اللہ سے ڈر، تو انصاف کر، یہ اللہ کے نبی کو دین سکھائے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، رہنے دو، رہنے دو۔ اور جب یہ شخص چلا گیا، اب اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا، اے میرے صحابہ دیکھو، یہ ایک ایسا آدمی ہے جس کی ایک پوری جماعت ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں، کون سے لوگ ہیں؟ يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، کہا ان کو دیکھو کہ تم ان کے سامنے اپنی نمازوں کو اور اپنی روزوں کو حقیر جانو گے، یعنی ان کے پاس اتنے عمل ہے، اے صحابہ تم ان کے سامنے اپنی نمازوں کو اور اپنے روزوں کو حقیر جانو گے۔ لیکن اب جو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نے کیا فرمایا، کتنے روزے ان کے پاس ہیں، کتنی نمازیں ان کے پاس ہیں، کہ تم بھی اپنی نمازوں کو اپنے روزوں کو ان کے سامنے حقیر جانو گے۔ تو کتنی نمازیں ہیں، کتنے روزے ہیں، لیکن آگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، فرمایا کہ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسا کہ تیر کمان سے نکل جائیں گے۔ گویا کہ اگر ایمان اعمال کا نام ہوتا، ایمان عمل کے ذریعے سے آتا، ایمان نماز کا نام ہوتا، ایمان روزے کا نام ہوتا، اللہ کا نبی گواہی نہیں دیتا کہ یہ دین سے نکل چکے ہیں۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ اعمال بھی ایمان نہیں ہے، نماز بھی ایمان، روزہ بھی ایمان۔ تو یہ سوال کلیئر ہوگا احادیث پاک کی روشنی میں کہ ایمان نہ علم کا نام ہے، ایمان نہ اعمال کا نام ہے، ایمان نہ علم کے ذریعے سے آتا ہے، ایمان نہ اعمال کے ذریعے سے آتا ہے۔ ہاں یہاں پر ایک بات واضح کر لے، نماز اعمال یہ ایمان کے لیے ضروری چیز ہے، علم یہ ایمان کے لیے ایک ضروری چیز ہے، لیکن اعمال ایمان کا نام نہیں، علم ایمان نہیں۔ تو پھر ایمان کیا ہے؟ پھر ایمان کیا ہے؟ اب یہ جواب ہم کس سے لیں گے؟ یہ جواب ہم قرآن سے لیں گے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، اور میں بتا دوں ایمان نام ہے ادب نبی، ایمان نام ہے محبت رسول کا، ایمان نام ہے احترام رسول کا، ایمان نام ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، مدرسہ کنز ایمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایمان نہ علم کا نام ہے، ایمان نہ علم کے ذریعے سے آتا ہے، ایمان نہ اعمال کا نام ہے، ایمان عمل کا نام نہیں، ایمان نام ہے ادب رسول کا، محبت رسول۔ لاجواب قرآن پاک پارہ 5 اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس آیت کا میں پہلے شان نزول آپ کے ذہنوں میں اتارنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی مدینے میں تشریف رکھتے ہیں، اور ایک معاملہ، ایک مقدمہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، کس کا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک انصاری کا۔ اور حضرت زبیر کون تھے؟ حضرت زبیر یہ حضور علیہ السلام کے پھوپھی زاد تھے، پھوپھی زاد بھائی تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاملہ کیا آتا ہے کہ ایک انصاری کا اور حضرت زبیر
زبیر کا جو باغ تھا یہ ملتا جلتا باغ تھا، پہاڑ سے پانی آتا تھا تو پہاڑ سے پانی آ کر زمینوں کو سیراب کیا جاتا تھا، تو پہلے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی زمین آتی تھی، بعد میں اس انصاری کی زمین آتی تھی، لیکن وہ انصاری یہ کہا کرتا تھا کہ زبیر مجھے پانی نہیں دیتے ہیں۔ یہ مقدمہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا، اللہ کے نبی نے کہا اے زبیر پہلے تیرا باغ آتا ہے، پہلے تیری زمین آتی ہے، تو اپنی زمین کو سیراب کر کے پانی اپنے پڑوسی کو چھوڑ دیا کر۔ اس انصاری کو یہ بات ناگوار گزری کہ حضور نے یہ کیوں کہا کہ پہلے زبیر کو پانی دیا جائے اس کے بعد تجھے آئے، اور اس کا زبان سے نکل گیا کہ حضور نے حضرت زبیر کے بارے میں فیصلہ دیا کیونکہ حضرت زبیر حضور کے پھوپھا زاد ہیں، ان کے پھوپھی زاد ہیں۔ اتنا کہنا تھا، اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہا کہ او میرے محبوب فَلَا وَرَبِّكَ تیرے رب کی قسم ہے، یعنی قرآن اور رب خود اپنی قسم کھا کر کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یا رسول اللہ تیرے رب کی قسم ہے جب تک یہ تیرا ادب نہیں کریں گے، تیرا حکم نہیں مانیں گے، یہ مومن ہو ہی نہیں۔ لاجواب لاجواب، بہت خوب۔ اب قرآن نے کیا کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی جو حضور کا ادب نہ کرے وہ مومن ہے ہی نہیں۔ تو پتہ چلا ایمان نام ہے حضور کے ادب کا، حضور کے احترام۔ بے شک بے شک، یہ ہے قرآن کی پہلی آیت، تو سمجھ میں آ گیا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ حضور کے ادب کا، حضور کے احترام کا۔ اب میں قرآن پاک کی دوسری آیت سے حوالہ دیتا ہوں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ بولیے، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ادب رسول کا، محبت رسول کا، احترام رسول کا۔ یہ میرے سامنے پارہ 10 ہے، سورہ توبہ ہے۔ غزوہ تبوک، غزوہ تبوک یہ ایک غزوہ ہوئی ہے اسلام کی، جس غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جب جا رہے تھے، صحابہ کی پوری جماعت تھی، اس میں 3 آدمی تھے۔ کتنے آدمی تھے؟ 3 آدمی تھے جو سائیڈ میں چل رہے تھے، پوری جماعت سے الگ چل رہے تھے، اور وہ 3 آدمی آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ یہ اللہ کا نبی کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم روم پر غالب آئیں گے، اور اس وقت روم ایک سپر پاور ملک تھا، ایک سپر پاور حکومت تھی۔ تو وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ حضور کا یہ خیال ہے کہ ہم روم پر غالب آئیں گے، ہم روم کو فتح کر لیں گے، یہ حضور کی خام خیالی ہے۔ کون روم پر وہ سپر پاور ہے، اور ان مسلمانوں کے پاس ہتھیار کون سا ہے، ان کے پاس اسلحے کون سے ہیں، ان کے پاس طاقت کون سی ہے؟ جنگ بدر تو لاٹھیوں سے فتح کی ہے، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ غزوہ احد کا واقعہ ان کے سامنے تھا، یہ مسلمان کہہ رہے ہم سپر پاور روم کو فتح کریں گے، یہ خیال نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ 3 آدمی نہیں جانتے تھے یہاں ہتھیاروں کے بلبوتے پر جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں، تو حضور کی محبت۔ صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے، آپ ہمیں فرمائیں گے، ہم آپ کے نام پر سمندروں میں بھی گھوڑے ڈالیں۔ جب یہ 3 آدمی بات کر رہے تھے، کوئی نہیں سن رہا تھا صحابہ کی جماعت میں سے، لیکن میرا رب تو سنتا ہے۔ رب نے اللہ کے نبی پر وحی نازل فرمائی کہ یہ 3 آدمی ہے، اس میں سے 2 آدمی گفتگو کر رہے تھے لیکن تیسرا صرف سن رہا تھا، جواب نہیں دے رہا تھا۔ اللہ کے نبی کے اوپر وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے ان 3 آدمیوں کو بلایا اور کہا کیا تم یہ باتیں کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مجال یا صحابہ کی کیا مجال وہ روم کو فتح کرے یا روم کو شکست دے سکے، سپریم پاور ملک کو؟ اب ان 3 آدمی نے کیا کہا، یا رسول اللہ ہم یہ بات مذاق میں کر رہے تھے،
کس میں کر رہے تھے؟ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، یا رسول اللہ ان سے کہہ دو یہ اللہ کے نبی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یہ ان کے دلوں میں اللہ کے نبی کے لیے ایسا خیال آتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے، لَيَقُولُنَّ، یہ ضرور کہیں گے، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو کھیل کر رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا تم اللہ کے ساتھ، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب عذر مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان تین آدمیوں نے اللہ کی کوئی بات کی؟ نہیں۔ اللہ کی شان میں کوئی توہین کی؟ نہیں۔ قرآن کی کوئی توہین کی؟ نہیں۔ توہین کس کی کی؟ بے ادبی کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ، تم اللہ کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ، رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو، گویا کہ پتہ لگا رسول کی توہین قرآن کی توہین ہے، رسول کی توہین اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ کہاں ہے وہ لوگ جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن نبی کو نہیں مانتے ہیں؟ اللہ اللہ تو رات دن کرتے ہیں، لیکن جب نبی کی تعریف کی بات آتی ہے، رسول اللہ کی تعریف کی بات آتی ہے، ان کے چہروں پر جرأت چڑھتی ہے۔ ہم کہتے ہیں رسول کو مانو، رسول کا ماننا قرآن کا ماننا ہے، رسول کا ماننا اللہ کا ماننا ہے، اور رسول کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی ہے، رسول کی بے ادبی قرآن کی بے ادبی ہے، بہت خوب۔ اور رسول کی بے ادبی قرآن کہتا ہے لا تعتذروا۔ اب مجھے بتاؤ آپ، کیا رسول کی بے ادبی انہوں نے کی؟ کفر کا فتویٰ کسی سنی نے دیا؟ کفر کا فتویٰ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دیا؟ کفر کا فتویٰ کسی اور نے دیا؟ قرآن کہتا ہے جا کے پڑھو لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو چکے ہو حضور کی بے ادبی کر کے۔ گویا کہ پتہ لگا ایمان نام ہے، بولیے بولیے، ایمان نام ہے، ایمان نام ہے محبت رسول کا۔ کتنی آیتیں ہوگی؟ 3۔ وقت کی قلت میں ایک آیت اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور بڑا ہی مزہ آئے گا یہ آیت آپ کو سن کے۔ یہ پارہ 26 ہے اور سورہ حجرات ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اب آیت کا ترجمہ سنیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، فوق صوت النبی کے، نبی کی آواز سے اوپر اپنی آوازوں کو اوپر نہ کرو۔ جب تم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہو زور سے مت بولو، جب حضور کے آگے بیٹھے ہوتے ہو گردنیں جھکا کر بیٹھو، کیونکہ یہ دربار نبی ہے، یہ عام دربار نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے دربار کس کا ہے؟ سامنے کون بیٹھا ہے؟ صحابہ۔ اور نبی کی ادب کا، نبی کی مجلس کا احترام کون سکھا رہا ہے؟ قرآن سکھا رہا ہے۔ شان دیکھو میرے نبی کی، شان دیکھو اور رتبہ دیکھو میرے نبی کا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بھی بلند مت کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جس طریقے سے ایک دوسرے کو زور سے پکارتے ہو نا، اس طرح بھی میرے نبی کو آواز مت دو، اس طرح بھی میرے نبی کو آواز مت دو۔
نہیں تو ہوگا کیا؟ ان تحبط اعمالکم۔ اب اس جملے پر میں آتا ہوں،